میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ اور مسافروں کے ساتھ جہاں ایڈونچر ہوتے ہیں تو وہاں مس ایڈونچرز بھی تو ہونے چاہیے نا، کبھی نہ کبھی۔ تو یہ ایک مس ایڈونچر کی کہانی ہے۔ سن 2003 میں ستمبر کا مہینہ تھا، میں فری ویل کرتا ہوا بلوچستان کے شہر جھل مکسی میں پہنچ گیا۔ اور یاد رہے کہ بلوچستان کا یہ جو شہر ہے یہ لاڑکانہ سے زیادہ دور نہیں ہے، یہ جو سندھ کا لاڑکانہ ہے وہاں کے سے تھوڑا نارتھ کی طرف ہے۔ وہاں پہ میرے جو میزبان تھے وہ نوابزادہ عامر مکسی تھے، اور یہ جو جھل ہے قصبہ ہے، یہ ان کا آبائی گاؤں ہے، اور یہاں ان کے والد ثناء اللہ مکسی کا بڑا نام تھا کسی زمانے میں۔ تو یہاں میں عامر مکسی کا مہمان تھا، اور جہاں بہت ساری اور باتیں دلچسپ سنی، تو ایک اتفاقاً مجھے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور وہ لوگ تھے OGDC کے، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن، یا جو بھی ہے وہ سرکاری محکمہ جو پاکستان میں آئل، تیل اور گیس ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ بازار میں کہیں میں گھوم رہا تھا تو وہاں پہ یہ صاحبان ملے، انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ اس زمانے میں وہ میں PTV کی ڈاکیومنٹری کرتا تھا تو تھوڑا بہت پہچانا جاتا تھا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ جی شام کو آ کے چائے پئیں ہمارے ساتھ، تو وہ ہم سرکاری ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے، تو میں چلا گیا۔ تو اس گروپ کے اندر ایک صاحب تھے، نواز بگٹی صاحب، قابل جیولوجسٹ تھے، کیونکہ بعد میں وہ OGDC چھوڑ کے وہاں مڈل ایسٹ چلے گئے، اور میرا خیال ہے کافی انہوں نے وہاں پہ اچھی کام وام کر رہے ہیں۔ تو نواز بگٹی صاحب نے مجھے اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر کچھ تصویریں دکھائیں، کہنے لگے یار یہ دیکھو یہ گھر ور ہیں، اور وہ کیا تھا کہ وہ دیواریں تھیں گھٹنے جتنی اونچی، ٹوٹی ہوئی تھی، اوپر چھت وت کوئی نہیں ہے، گھٹنے جتنی اونچی دیواریں تھیں، اور بے شمار تھیں۔ بقول نواز بگٹی کے یہ کئی ایکڑوں کے اوپر پھیلا ہوا تھا یہ جو بربادی تھی، وہاں پہ بے شمار عمارتیں تھیں، اور ڈریسڈ سٹون کی تھیں، یعنی تراشے ہوئے پتھر کی تھیں، بڑی اچھی تھیں۔ اور کہنے لگے کہ یہاں پہ بے شمار ٹھیکریاں بھی ہیں، برتن ٹوٹے پڑے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کوئی برتن کا ٹوٹا ساتھ آپ لائے تھے؟ ابھی یہ وہیں سے ہو کے آ رہے تھے اور جھل مکسی پہنچے تھے یہ لوگ۔ تو میں نے کہا کوئی برتن کا ٹکڑا ہے؟ کہنے لگے یار ہم جیولوجسٹ لوگ ہیں، ہمارا کیا ان سے کام؟ تو ان کا بیچاروں کا کام بھی نہیں ہے نا، کام تو ساڈے ورگے ویلے آ کہ بھانڈے چکتے رہو ادھروں ادھروں۔ تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ پہنچنے کا مجھے بتائیں، تو کہنے لگے یار یہ یہاں سے جھل سے تم ڈھوری جاؤ گے، اس نقشے میں اگر آپ دیکھیں تو اوپر جو نیلا نشان لگایا ہے وہ جھل مکسی کا ہے، اور تقریباً نقشے کے بیچ جو گول نشان ہے وہ ڈھوری کا ہے۔ تو کہنے لگے ڈھوری سے جنوب مغرب کو آپ نے چلے جانا ہے، ساؤتھ ویسٹ کو، تو وہاں وہ یہ ندی ایک ہے، اس میں اوپر جا کے ایک جگہ پہ یہ آتا ہے۔ میں تمہیں اس کا وہ پرنٹ آؤٹ دے دیتا ہوں نقشے کا۔ ایک مجھے اپنے نواز بگٹی نے نقشے کا پرنٹ آؤٹ بھی دے دیا، اور میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں واپس آیا، میں نے عامر کو کہا کہ یار عامر آپ یہ میرا ذرا بندوبست کرا دیں۔ تو میں اپنے مرشد کو ساتھ لے کے آؤں گا، یعنی ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار صاحب کو، کیونکہ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، میں کوئی آرکیولوجسٹ تو ہوں نہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو وہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ کئی ایکڑوں کے اوپر پھیلا ہوا ہے، تو یہ تو بڑی ایک انویسٹیگیشن ہے پوری۔ عامر نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا، جب تم آنا چاہو آ جاؤ۔ میں نے کہا اچھا پھر ایک اونٹ چاہیے ہوگا ڈاکٹر صاحب کے لیے، کیونکہ میں تو پیدل چلنے کا عادی تھا، ڈاکٹر صاحب کی عمر اس وقت لیٹ 60s میں تھے۔ انہوں نے کہا جی ایک نہیں 2 اونٹ لے لینا، تمہیں بھی اونٹ پہ بٹھا دیں گے۔ تو میں نے کہا میرے تے پیو دادے دی توبہ بھین، میں اٹھ تے نہیں یہ بہنا۔ میں ایک دفعہ 1980 میں ایک اونٹ کے اوپر بیٹھ کے کوئی 32-33 کلومیٹر کا سفر کر چکا ہوں۔ ایک تو اونٹ جو ہچکولے کھا کے چلتا ہے نا، تو آپ کی ایک ایسی جگہ پہ چھالا پڑتا ہے کہ آپ کسی کو دکھانے جوگے نہیں ہوتے۔
اور دوسرا ہم جو پیدل چلنے والے جوانیاں تھیں، جب تک پیدل چلتے رہے ہیں تو وہ ہماری رفتار ہوتی ہے 5 یا 6 کلومیٹر فی گھنٹہ فلیٹ زمین پہ، اونٹ کی رفتار ہوتی ہے 2 کلومیٹر فی گھنٹہ، وہ بڑا ٹیڈیس ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں، ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ ہو جائے گا، جب آنا ہو بتا دینا۔ اب 2003 سے وہ کاموں کی وجہ سے وقت گزرتا گیا، 2009 میں میں پہنچا، میں نے عامر کو فون کیا کہ جناب میں آ رہا ہوں، تو عامر تھے کراچی میں، کہنے لگے کہ میرے بھائی ہیں خالد مکسی وہیں پہ ہیں جھل میں، پہنچ جاؤ ان کے پاس۔ تو میں پہنچ گیا، پوچھ کے ان کے گھر پہنچ گیا، وہ جو ان کا آبائی گھر ہے۔ خالد نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے وہاں پہ گیسٹ ہاؤس میں مجھے ٹھہرایا اور کہنے لگے ہاں جی بتائیں کیا، عامر نے کچھ بتایا لیکن ذرا تفصیل آپ بتائیں کیا ہے۔ میں نے کہا حضور جانا ہے اس جگہ پہ، نقشہ وہ جو مجھے دیا تھا نواز بگٹی صاحب نے، وہ میرے پاس تھا، کیونکہ دیکھیے اس زمانے میں 2003 4 5 میں وہ گوگل ارتھ میرے پاس تو ایکسیسیبل نہیں تھا، میں نے تو ابھی میرے خیال 10-15 سال پہلے سے میرے پاس ہے، اس وقت شاید ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو بہرحال میں نے وہ نقشہ دکھایا، میں نے کہا میں نے یہ جگہ پہ جانا ہے، کہنے لگے ڈھوری ہے تو یہاں سے تم کار میں جیپ میں ہم تمہیں بھیجتے ہیں اور وہاں سے آگے رستہ ڈھونڈ لو گے۔ میں نے کہا نہیں مجھے کوئی گائیڈ چاہیے۔ تو انہوں نے فون اٹھایا، موبائل فون اپنا، اور کسی کو فون کیا، بلوچی میں بات ہوئی، مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی بلوچی، لیکن وہ تھوڑا سا وقت مجھ سے پوچھا کتنے بجے۔ میں نے کہا سر یہاں سے مجھے اگر آپ 4 بجے جانے دیں نا سویرے، تو وہاں ہمیں یہ 5 بجے مل جائے بندہ۔ تو کہنے لگے نہیں آرام سے جاؤ یار، 4:30-5 بجے نکلنا، یہ وہاں پہنچ جائے گا 5:30 تک۔ اس نے وہ پہاڑ میں ادھر دوسری طرف سے کہیں سے آنا ہے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں 5:30 وہاں پہنچ جاؤں گا۔ وہ جو گائیڈ تھا ہمارا وہ مری تھا، اور بتاتا چلوں کہ مری بلوچوں کا جو گڑھ ہے وہ تو کولو، بارخان اور یہ علاقہ ہے نا، بارخان بھی نہیں بلکہ کولو، ماوند اور یہ علاقہ۔ تو یہ بیچارہ پتہ نہیں یہاں کیسے تھا، بہرحال تھا مری، اور تھا امپریسو آدمی جب مجھے ملا ہے۔ تو خیر وہ جناب ہم صبح پہنچ گئے، ڈرائیور اور ایک مجھے خالد نے گن مین بھی دیا ہوا تھا میری حفاظت کے لیے۔ اسی بھی ہوٹے لے نے وڈے لوکاں لے، تو وہ وہاں پہ ہم لوگ جا کے کھڑے ہو گئے اندھیرے میں، وہ چائے کی بڑی سی فلاسک تھی، ناشتہ واشتہ تھا، وہ ہم لوگ نے ناشتہ کیا، اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں۔ 5:30 6:30 ہو گئے، سورج دن چڑھنا شروع ہو گیا، مارچ کا مہینہ تھا، اور پھر 7:30 ہو گئے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے، بلکہ 7 بجے کے قریب میں نے کہا یار وہ مری صاحب کو فون کریں، وہ مری کو فون کریں تو جواب ندارد، وہ کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں وہ بیچارہ کدھر تھا۔ خیر جی وہ میں نے 7 بجے میں نے کہا یار اور نہیں، مجھے بگٹی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ اب یہاں سے کوئی 2 گھنٹے لگیں گے، اب 7 بجے چلیں گے 9 بجے پہنچیں گے، اور میں نے فوٹوگرافی کرنی ہے لو لائٹ میں، جب سورج ابھی ترچھا ہے تاکہ پرچھائیاں پڑ رہی ہوں دیواروں کی تو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ وہ سورج چڑھ گیا تو پھر کیا پتہ پڑے گا، وہ تو فلیٹ ہو جائے گا سارا کام۔ تو ہم چل پڑے۔ وہ میرا گائیڈ کہتا، وہ بیچارہ آہستہ آہستہ، گائیڈ نہیں وہ جو اپنا باڈی گارڈ تھا، وہ آہستہ آہستہ کہتا رہا کہ سائیں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اس علاقے کا، وہ اس کو آلنے دیں مری کو۔ میں نے کہا نہیں یار نہیں، وہ پھر بہت لیٹ ہو گیا تو ہم نے جانا ہے۔ اور ہم یہ جو ندی ڈھوری کے نیچے سے مغرب کو جا رہی ہے، یہ جو آپ کو اس نقشے میں نظر آ رہی ہے، یہ ہم اس کے اوپر چلتے ہوئے وہ پہنچ گئے۔ نواز بگٹی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جی ایک جگہ آپ پہنچیں گے تو ایک ماؤنٹن وال سامنے آپ کے کھڑی ہے، ایک چٹان ہے پوری کھڑی، اس میں ندی نے شگاف ڈالا ہوا ہے اور وہ نکل کے بس وہی ایک رستہ ہے۔ اور کہنے لگے کہ موسم کے حساب سے کہ بارشیں کتنی ہوئی ہیں کتنی نہیں ہوئی ہیں، وہاں گزرنا محال ہے، وہ کوئی 10-12 فٹ گہری ہے وہاں پہ وہ ندی، اور آپ کو یا تو ربر کی ڈنگی چاہیے، کشتی چھوٹی سی ربر کی جس میں ہوا بھر لیتے ہیں، اور یا پھر آپ کو چٹان چڑھ کے جانا پڑے گا۔ تو ڈنگی تو لینے کا وقت ہی نہیں تھا، کدھر سے میں لے کے آتا، میں کون سا لاہور سے ڈائریکٹ گیا تھا، میں تو
گھوم پھر کے آیا تھا بلوچستان سے. تو میں نے اپنے گن مین کو کہا, جو میرا باڈی گارڈ تھا, میں نے کہا چل بیٹا آ جا ذرا چلیں پہاڑ پہ چڑھیں. ہم چڑھنا شروع ہوئے ہیں, کوئی آدھی چڑھائی, ہم یہ جو چٹان آپ دیکھ رہے ہیں جس کے بیچ سے ندی گزرتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں, وہ بل بھی کھایا ہوا ہے ندی نے. یہاں ہم کوئی آدھا کے اوپر چڑھے ہوں گے. میرا باڈی گارڈ وہ کہتا ہے سائیں وہ آ رہا ہے مری پیچھے. تو خیر ہم نے دیکھا تو دور کوئی 2 کلومیٹر پرے 3 بندے بڑے بھاگم بھاگ چلے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا یار گولی مار چل. تو کہنے لگا سائیں بیٹھ جائیں, انتظار کر لیں, وہ آ جائے گا. خیر ہم وہاں بیٹھ گئے. تو وہ مری کو ذرا میرا خیال ہے کوئی 30-35 منٹ لگے ہوں گے ہم تک پہنچنے کو. کانپتا آیا. میں نے کہا اچھا بھائی جان یہ اوپر سے ہی چڑھ کے جانا ہے؟ کہنے لگا جی بالکل. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ یہاں سے مزید کتنی دیر ہے؟ کہنے لگا یہاں سے 2 گھنٹے لگیں گے. اب 9 سے اوپر ہو چکے تھے. 2 گھنٹے کا مطلب ہے کہ 11:15 11:30 ہم نے وہاں پہنچنا تھا. یعنی سورج تقریباً جتنا اس نے اوپر آنا تھا اتنا آ چکا ہونا تھا. وہاں پہ روشنی فلیٹ ہو گئی, ٹاپ لائٹ ہونی تھی فلیٹ, اور وہ جو پرچھائیاں دیواروں کی مجھے چاہیے تھی وہ نہیں ملنی تھیں. وہ کوئی اندازہ نہیں ہو سکنا تھا کہ دیواریں کتنی اونچی ہیں. میں ٹھیکریاں لے بھی آتا, ڈاکٹر صاحب کو دکھا بھی لیتا, ڈار صاحب کو, تو انہوں نے کہنا تھا کہ یہ فلاں ایج کی ہیں. پھر وہ ایک تشنگی رہتی کہ یار میں پھر جاؤں وہاں پہ. تو وہ خیر جب مری صاحب نے کہا نا کہ نہیں 2 گھنٹے ابھی مزید لگیں گے, تو میں نے کہا نہیں یار بس پھر واپس چلتے ہیں کیونکہ روشنی ٹھیک نہیں ہے. وہ مری حیران کو سارے اسی روشنی میں تو تصویریں لیتے ہیں, آپ کدھر سے آ گئے؟ میں نے کہا یار یہاں سے آگے جانا ہے, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے 2 گھنٹے لگیں گے, تو اور یہ جو اس نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ جس ندی کے ساتھ ساتھ ہم مشرق کی طرف سے آئے ہیں وہ بل کھا کے اس پہاڑ میں سے گزری, تو آگے سبز کنی کی ندی آ کے اس کو شمال سے آتی ہوئی اس کو مل رہی ہے. ہماری ندی جو ہے جس پہ ہم آئے ہیں وہ وہاں سے الٹے ہاتھ گھوم جاتی ہے. تو سبز کنی ندی یہاں پہ ایک تکون وادی بن رہی ہے. ہم نے اس تکون وادی میں پہنچنا تھا. تو میں نے مری صاحب سے کہا, میں نے کہا بھائی جان کوئی فائدہ نہیں؟ نہیں سارے اسی روشنی میں تصویریں اتارتے ہیں, اچھی بھلی روشنی ہے. پھر مجھے کہتے ہیں تمہارے پاس فلیش گن نہیں ہے؟ میں نے کہا یار فلیش گن والا کام نہیں ہے, دن چڑھا ہوا ہے, لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے. اچھا اب مری کی نا حالت پتلی تھی کیونکہ نوابزادہ خالد مکسی صاحب نے کہا ہوا تھا کہ تو نے ان کو لے کے جانا ہے. انہیں کیا کہ جی اتھے جا کے پتہ لگے گا تو میری تک لے لیتی جانی ہے کلاس. وہ کہے کہ نہیں میں تو اب تمہیں لے کے جاؤں گا. میں نے کہا یار میں نے نہیں جانا بھائی. وہ خیر جی بڑا بحث تکرار وہاں پہ ہوئی, اور آخر کار میں اس کو راضی کرنے پہ تیار ہو گیا. میں نے کہا میں جا کے خالد مکسی صاحب کو نہیں شکایت لگاؤں گا میں کہ تم نہیں پہنچے تھے, میں کہہ دوں گا میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, میں خود ہی نہیں جا سکا. تو پھر میں وہاں سے واپس آیا. 2009 سے یہ 2024 آ گیا, کتنے سال گزر گئے, 14-15 سال گزر گئے. وہ جو ایک تشنگی ہے نا وہ نہیں گئی, کیونکہ یہ جگہ دیکھنے والی ہے. اور اب جانے کو تو میں پہنچ تو سکتا ہوں ابھی بھی, لیکن اب وقت اتنا نہیں ہے. جیسے پہلے میں فری ویلنگ کرتا تھا کہ وہ اپنا ہی کام تھا, اب نہیں, وہ ہے کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے نہیں جا سکتا. لیکن دل یہ کرتا ہے کہ اگلے سال مارچ میں جب کہ میں کام سے تھوڑا سا فارغ ہوں گا 10-12 دن کے لیے, تو میں یہاں دوبارہ چلا ہی جاؤں. ہو سکتا ہے کہ کہانی نکل ہی آئے.